پبلک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام یوسف. آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل سامنے موجود ہیں اور ملک کے اعلیٰ ترین ایوان عدل کے سامنے آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی ڈیرا ڈالا ہے، اس امید کے ساتھ، اس آس کے ساتھ کہ ان کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کو بحال کروایا جائے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے پر انٹروین کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور سابق چیئرمین پی اے سی جنید اکبر خان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ. یہ بتائیے گا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا آفس کسی سیاسی رہنما کے ساتھ اس کے کارکنان کی، اس کی جماعت کے کارکنان یا ایم این ایز کی ملاقاتوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس سب کا ہوتا ہے اور یہ ہم اس ملک کے شہری بھی ہے. سیاست کے علاوہ ہمارے یہ بنیادی حق جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے. جس طرح ایک عام شہری کو حق ہے، اس کا حق تلفی ہوتی ہے، اس کو آئین جو اس کا جو جمہوری حق ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کی چیف جسٹس تک رسائی وہ کوشش کرتا ہے. تو جب ایک عام بندہ کرتا ہے، ایک عام بندے کی حیثیت سے، ایک عام شہری کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا ہے کہ اس تک کام جائے. ہم کوئی اس طرح کوئی اسپیشل اس سے نہیں مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اسپیشل فیور کیا جائے، لیکن جس طرح عدالتیں بھی توقیر ہو رہی ہے، جس طرح عدالتوں کے فیصلے بھی توقیر ہو، جس طرح جج بھی توقیر ہو رہے ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو یاد دہانی کرائے کہ آئین نے آپ جو اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھے، آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. یہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ آپ جو تنخواہیں لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، ٹی ڈی اے لیتے ہیں، تو اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کو سے کوئی، یہی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک آپ اس کرسی پہ ہے آئین کی بالادستی کو یقینی بنائے، قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے اور اس کرسی کے ساتھ انصاف کیا جائے. اس طرح نہیں کہ فیصلے کسی کی خواہشات پہ ہو، کسی ادارے کی پریشر میں ہو، کسی بلیک میلنگ پہ ہو. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اچھا جنید اکبر خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی فیملی یا ان کے وکلاء کی ملاقاتیں تو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. سر سیاسی جو ملاقاتیں ہیں وہ کیوں اتنی اہم ہیں؟ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، ذوالفقار علی بھٹو، ایک تاریخ ہے ہماری کہ وزرائے اعظم کو پابند سلاسل رہنا پڑا، ان کی جماعت ان کے نظریات پر کام کرتی رہی. آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اس شرط لگا لی کہ وہ کام شروع نہیں کریں گے جب تک ان کی بانی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. کیا انہوں نے آپ کی سیاسی تربیت اس طرح سے نہیں کی کہ ان کے بغیر بھی، اگر وہ قید میں ہیں، آج نہیں ہے کل ان کو رہائی بھی مل سکتی ہے، تو اگر وہ قید میں ہیں اور آپ کام نہیں کر سکتے، کیا یہ آپ کی سیاسی تربیت میں کمی نہیں ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے جو سیاسی تربیت ہماری ہوئی ہے کسی اور کی نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو اس پوزیشن پہ بیٹھے عمران خان صاحب کی وجہ سے بیٹھے، اس کی نہ کوئی اپنی حیثیت ہے اور نہ ہم میں جو جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہے، ہم اگر اسمبلیوں میں پہنچے تو عمران خان صاحب کے نام کی وجہ سے، اس کی ووٹ کی وجہ سے ملتے ہیں. تو یہ عمران خان کا بھی ہم پہ حق ہے اور ہماری بھی یہ اس پہ حق بنتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے، ہمیں بتائے، ہمیں سمجھائے، ہمیں ہماری سیکھ، کیونکہ اس کی وجہ سے ووٹ ملتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف قید میں تھے تو کیا اس پہ ملاقات ہی نہیں ہوتی؟ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، اس تو تھے. اور یہ دوسری یہ ہے کہ ہم کوئی اسپیشل تو نہیں مانگ رہے. جن مینول کے مطابق اس کی قیدی کا حق ہوتا ہے کہ اس کی فیملی ملے، اس کے دوست ملے، اس کے رشتہ دار ملے. یہ تو ہم کوئی غیر قانونی وکیل ملے. ابھی تک ہماری وکیل کی رسائی، ایک عام جو قیدی ہوتا ہے اس کو بھی حق ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک دن اس کا وکیل ملے. خان صاحب پہ 200-250 کیسز ہے. بار وکیلوں سے ہمیں آج تک اپیل کا حق نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پر کوئی وکیل گیا نہیں کہ اس کی جو سزائوں کے خلاف ہم اپیل کرے. تو یہ ہم کوئی اسپیشل نہیں مانگ رہے. ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم، بلکہ سابقہ نہیں، موجودہ وزیر اعظم، سب کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن جیت چکا تھا، لیکن اداروں نے اپنی خواہشات کے مطابق ایسے لوگوں کو اسمبلی میں لے کے آئے جس کو عوام نے مسترد کیا تھا. تو ایک ایسے بندے تھے جس کے ساتھ 70-80% یوتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری 60-70% عوام جڑی ہوئی ہے، جس کی ایک بات کو لوگ اہمیت دیتے ہیں، جس سے ملک کی اس کرائسس سے نکالنے کا لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب اس کا حل نکال سکے. ایسے شخص کے ساتھ آپ کس طرح ملاقاتیں بند کر سکتے ہیں؟ سر یہ بتائیے گا، آخری میرا آپ سے سوال ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے جتنی نشستیں جیتی ہیں وہ عمران خان صاحب کی شخصیت کے مرہون منت ہیں. آپ یو بینگ اے پولیٹیکل ورکر یور سیلف اینڈ ایز اے جرنلسٹ، آئی ہیو آل دی رسپیکٹ فار یو. میری تمام سیاسی کارکنان کے لیے، ورکرز کے لیے رسپیکٹ ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت کے اندر جو شخصیت پرستی کا عنصر ہے یہ حد سے زیادہ ہے؟ عمران خان صاحب کی شخصیت کو لے کے لوگ
پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو جدوجہد ہے وہ زیادہ نظریاتی بنیادوں پر ہونی چاہیے؟ نہیں، میں خان صاحب کے ساتھ اگر ہے تو یہ تو نہیں ہے خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہم ہے. خان صاحب جو بات کرتے ہم یہ سمجھ رہے کہ خان صاحب اس ملک کے لیے بہترین چوائس ہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ خان صاحب کے فیصلے اس ملک کے فائدے میں ہے. تو خان صاحب کی شکل کے ساتھ ہمارا نہیں ہے، اس کی سوچ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں یہ ووٹ ملتا ہے اسی کی وجہ سے ملتا ہے. اسی کے جھنڈے اس کا نام ہمارے ساتھ ہٹا دے تو اس میں سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 99% جو ہے لوگ اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے. آپ کے خان صاحب کا اس شخص پہ جس پہ ہاتھ ہوتا ہے وہ لوگ اس کو ہیرو سمجھتے. اس سے پہلے جب سہیل آفریدی یہی تھا، کوئی اس میں تو فرق نہیں، لیکن جب خان کا ہاتھ رکھا اس پہ تو وہ ہیرو بن گئے. مجھ سے پہلے بھی میں کب سے اس پارٹی میں تھا، سیاست کر رہا تھا، لیکن جب خان نے ہاتھ رکھا تو لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے جڑے میرے ساتھ لوگ جڑے. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑ گئے. ہم انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب خان صاحب کی اتنی پاپولرٹی ہے، خان صاحب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے یہ ملک کو ہم اس مصیبت سے وہی نکال سکتے ہیں. تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم خان صاحب کے جو کہیں گے، جو سمجھیں گے، ہم اسی پہ عمل کریں. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے پی اے سی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا، آپ کے اراکین نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا، اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ اگر پارلیمنٹ میں آپ مؤثر کردار ادا کرتے تو یہ ڈبل پریشر ڈالتا گورنمنٹ پہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ایک تو یہ ہے کہ میری اپنی رائے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ میں اور رائے میری اپنی مختلف ہوتی ہے. لیکن ایک تو خان کا جب فیصلہ ہو گیا تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا جس طرح ترمیمی ہوئی، ایم این ایس کو اٹھایا گیا، اس کی فیملی کو اٹھایا گیا، زبردستی بٹایا گیا. جہاں پر یہ آپ پہلی دفعہ ہم سن رہے کہ یہاں پر پارلیمانی جو منسٹر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو امینڈمنٹ آ رہی اس کا مسودہ میں نے پڑھا ہی نہیں. تو اس پارلیمنٹ کی حیثیت اہمیت کیا ہے؟ ہم پارلیمنٹ کو تو بالکل مانتے ہی نہیں اس پارلیمنٹ میں، کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے نہیں، اس کو حق نہیں ہے کہ عام قانون سازی کرے. یہ تو ٹوٹل سے جو کر رہی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کو جس طرح بے توقیر کیا گیا اس حکومت میں، میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی اس طرح بے توقیر. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین پی اے سی اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان موجود ہیں. ان کے ہمراہ بہت سے سینیٹرز اور اراکین قومی اسمبلی یہاں پہ موجود ہیں اور اس امید پہ یہاں پہ موجود ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور وہ ان کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں کو بحال کروائیں گے.